دلوں کے ساتھ جبینے جو خم نہیں کرتے، وہ پاسے مدحت خیر الامم نہیں کرتے، اور دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر ہم ایک حرف سپرد قلم نہیں کرتے۔ شباب الشعراء، زینت بزم شاعر شعراء عالی مرتبت سید حیدر رضوی صاحب آف کویت ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد سید الذاکرین پیر سید غلام عباس شاہ صاحب قاسمی آف شادی وال رونق افروز ممبر ہوں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ ابھی بھی تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، کوشش کیجئے صلوات سارے مل کے بلند آواز سے تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز۔ اتنے خطرناک اور پرآشوب دور میں بھی جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض اور احسان مند سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اپنے سمایت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات پڑھنے کی طاقت اسے بادشاہ حسین نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں، لیکن اس سے پہلے میں ایک سیکنڈ کی ایک تکلیف ہے کہ جس جوان کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے آگے کو 2-2 4-4 فٹ جگہ خالی ہے، اگر وہ اس کو پر کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ جو کو 2-4 دوست بعد میں آئے وہ پھر آپ کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئے۔ بزرگ جہاں ہیں ٹھیک ہیں، جوان اگر آ جائیں تو شفقت ہوگی جی میرے پہ۔ آپ بھیا جوان ہی ہیں یار، ابھی 6 بلے آپ بزرگ آ گئے ہیں۔ عشق شبیر کی انتہا، حیدری یا علی۔ آپ سلامت رہیے جی، آباد رہیے، سوائے بادشاہ حسین کے غم میں رونے کے ہمیشہ مسکراتے اور ہنستے رہیے۔ یہ آنکھ آپ کی جب تر ہو صرف حسین کو رونے کے لیے تر ہو۔ اس آنکھ میں آیا ہوا ایک ایک آنسو کائنات بھر کی خوشیوں کا سبب بنتا رہے۔
4 مصرے پڑھ کے حضور نوکری کا آغاز کرتا ہوں. تعداد نہیں، پنڈال جتنا بڑا بھی ہو اس میں بولنے والے اتنے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھیا. ہاں باقیوں نے تو دیکھ کے بولنا بھی چاچے ہی بول رہے ہیں تو گل کو داد علی ہو رہی. ہاں باقی جتنے تسی بیٹھے ہو جینون بولن والے ان نہیں ہوندے نہیں. بات شروع کر دیجیے. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے. مجمع زیادہ بھی ہو نا جی، وہ اینڈ تک جہاں تک دریاں بچھی ہوئی ہیں وہاں تک بھی ہو تو ہر بندے کا چہرہ میرے سامنے ہے. اب تھوڑے ہیں تو اب تو بلکہ ہر بندے کے چہرے پہ میں نے زوم کیا ہوا آنکھوں، فوکس پورا ہر بندے کے چہرے پہ. داد میں نے موڈ نال دینی ہے، چہرے تے فضائل وچ مسکراہٹ رکھنی ہے. میں جڑا بندہ مسکرائے نہ فضائل وچ میں بڑی تکلیف ہوندی ہے. قلم چیزیں کی نہیں ہے گا. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے. یہ بات وصول ہو گئی تو اس کے بعد میں تکلفہ نہیں پڑھوں گا ورنہ میرے داد کا کشکول اسی پہ بھر جائے گا. نہ بولو تو میں گھنٹہ بھی پڑھا تو میں سواد ہی نہیں ہونا. یہی گل جدو ضائع ہوگی. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے. اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے. خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے. بھائی کیا بات ہے، میں نے صحیح کہا تھا، بولنے والے اتنے ہی ہوتے ہیں. چلو جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے بولو حیدری. سبحان اللہ. حضور واہ واہ. حیدری یا علی، کیا بات ہے. میں تے ہلکی آنچ تے شروع ہویا سا لیکن میں جناب مطمئن بالکل. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے. اور نبی لگے ہیں، نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے. خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے. اور یہ بات حیدر رضوی نے نہیں کی جڑے 2-3 بندے چپ کر گئے ہو کہ کولوں تو نہیں پہ کردا. نہ ہی میں نے بخاری سے کی ہے کہ تسی آکھو اسی نہیں مندے، نہ اصول کافی سے کی ہے کہ باقی کہیں اسی نہیں مندے. اللہ حسین کے بارے میں ہی قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. بڑی مشہور آیت ہے، جنہ دا سر نہیں ہلیا قرآن پڑھیا کرو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. ہے کو بندہ جی قرآن دا ترجمہ سن کے داد دے وے تو میں آج جے تائیں جاگا میں ان متھے تے ہاتھ رکھ کے سلوٹ کری جاواں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین. ہائے ہائے، ہاتھ کھولیں گے تو دل کرے گا اٹھانے کو. کھولنے ہاتھ. نفس مطمئن ہے باجی، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے. میں اتنا بڑے کلیجے پہ لفظ رکھوں، بندہ گونگا بھی ہو تو حسین بولنے کی طاقت دیں گے. اے نفس مطمئنہ نہیں، اے نفس مطمئنہ کے مالک و مختار حسین. یہ کیمرے میری بات پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا رہے ہیں. کچھ بندوں تک قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پہنچے گا، وہ مسکرا دیں گے. شاید کچھ کے اندر آگ بھی لگ جائے تو 100 دفعہ لگ جائے. میں یہی تو دنیا کو بتا رہا ہوں. حسین کے لیے لفظ مطمئنہ کا لفظ چھوٹا ہے. حسین وہ ہے جو اس کے دروازے پہ خلوص نیت سے آ جائیے اسے نفس مطمئنہ بنا. سبحان بسم اللہ. یا رسول یا اللہم صلی علی محمد. اے نفس مطمئنہ کے مالک و مختار حسین، مار نہیں اپنے رب کی طرف لوٹا. جڑا نہیں بولیا نا او دی طرف حیدر رضوی جیویں پیا. نہیں سارے نہیں پہ بولنا. جڑے نہیں بول دے انہیں وکالت ہی تے نہ کرو، انہاں سگوں نہیں بولنا. اچھا مار نہیں، کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے وہ بندہ، چاہے وہ ممبر پہ ہے یا ممبر کے نیچے.
چاہے وہ پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے، جو اس گھر کے لیے موت کا تصور رکھتا ہے. جی مر نہیں، لوٹا. انسان لوٹ کے وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے. ہائے ہائے، کسی نے سنا میں نے کیا کہا؟ موت نہیں، لوٹ کس کی طرف آ؟ اپنے رب کی طرف. جہاں سے آیا تھا نا تو، اب اسی کی طرف لوٹ کے آیا. کیوں؟ میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. کیا لاڈ ہے یار حسین کا اور توحید کا. میں کسی رشتے میں اتنا لاڈ دیکھا ہی نہیں. میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. چلو اسی بات کو کھولنے کے لیے 4 مصرع اور پڑھیں. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت. کون سی؟ اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے. چلو جڑے بولے وہ تھوڑا تھوڑا پہنچ گئے، جڑے نہیں بولے تو اسے پریشان نہیں. اللہ کا ایک نبی ہے آدم، اللہ نے اسے کہا جنت چھوڑ دے. اس نے کہا چھوڑ دے. خالی جنت نہیں چھوڑنی، ہوا بھی چھوڑ دے. درود پڑھیے جی میرے رات بلند آواز سے تلاوت کرو. توجہ ہے جی، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت. اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے. یہ بات ہو رہی تھی. نبیوں سے اللہ نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے، اور جو مانگا ہے انہوں نے وہ دیا ہے. مثال دے رہا تھا میں، جناب آدم علیہ السلام جنت چھوڑ دے، تو راضی ہے؟ چھوڑ دی. ہوا سے علیحدہ ہو جا، تو راضی ہو گیا. کتنی داد آئے، اتنی بندہ تھکا بھی ہو تو اذان سن کے اتنے وقفے کے بعد بندہ فریش ہو جاتا ہے. ہوں جیسے بندے نو سمجھ ہی آ گئی تو نہ بولیا تو پھر میں سمجھا ذاتی رنجش ہے کوئی اور گل لے تک بابا جی پہنچ گئی ہے تو جان کے نہیں بولیا. اس کے بعد ایک نبی تھا، اللہ نے کہا کشتی بنا، سفینہ بنا. اس نے کہا تیری رضا کے لیے بناتا ہوں. اللہ نے کہا صرف یہ کافی نہیں، بیوی اور بیٹا بھی چھوڑنا پڑے گا. تھوڑے پہنچے. یہ بھائی کو کہنا مجھے دیکھے بھائی جانی سے کہ میرا چین میں نے دیکھ یار، میں چنگا نہیں لگتا پہ ممبر تو میں نے دیکھ یار. کشتی بنا دی، بیوی بھی چھوڑ، بیٹا بھی چھوڑ. مالک چھوڑ دوں گا لیکن خیریت. فرمایا تیری بیوی ٹھیک نہیں، تیرا بیٹا ٹھیک نہیں تیرے ساتھ، تیری بیوی اندر سے تیرے ساتھ نہیں ہے، تیری بیوی ٹھیک نہیں، اسے بھی چھوڑ. تیرا بیٹا ٹھیک نہیں، ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، اسے بھی چھوڑ. میں تو پوری دنیا کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بیوی نبی کی ٹھیک نہ ہو تو اللہ چھڑا دیتا ہے. ہائے ہائے، مسکرا دے، مسکرا، اسمائل پلیز. آپ سے کہہ رہا ہوں اسمائل. یا کیا خرچہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، میری زندگی بڑھ گئی. نہ ٹھیک ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دے، تو راضی ہے؟ چھوڑ دیا. ایک سے کہا تیرا کائنات سے پیارا بیٹا ہے یوسف، اس کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی. اس نے کہا تیری خاطر برداشت کروں گا. یوسف سے کہا بھائیوں کا ظلم سہنا پڑے گا. اس نے کہا سہوں گا تیری خاطر. کنویں میں گرنا پڑے گا. اس نے کہا تو راضی ہے تو یہ بھی قبول ہے. ایک نبی سے اللہ نے کہا آگ میں چھلانگ لگانی پڑے گی. اس نے کہا تیری خاطر لگاؤں گا. بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنی پڑے گی، تیری خاطر رکھوں گا. میرا گھر مزدور بن کے بنانا پڑے گا. اس نے کہا تیری رضا کے لیے قبول ہے. ایک نبی سے اللہ نے کہا طور پہ مجھے ملنے آنا پڑے گا. اس نے کہا تیری خاطر آؤں گا، سب کو چھوڑ کے آؤں گا. اللہ نے کہا زیادہ خوش نہیں، بالکل خوش زیادہ نہیں ہونا. ایک وقت آئے گا کہ طور کا سرما بن جائے گا میرے نور کی تجلی کی وجہ سے. تو بے ہوش ہو جائے گا، باقی سارے مر جائیں گے. اس نے کہا تیری خاطر یہ بھی قبول ہے. ایک سے کہا سولی پہ چڑھنے کی تیاری کرنی پڑے گی. اس نے کہا تیری خاطر قبول ہے. خاص خبروں کا خلاصہ انبیاء کی زندگی کا سنا دیے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بندے بور ہونے لگ جائیں گے.
بور ہون تو بعد کدی کسے دے دلوں داد نہیں نکلی. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت. تساں دعا دیتی ہے من چوتھے مصرے تے داد آئے ماحول میں لگے قبولیت اللہ تے دعا مانگ دے. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت, اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے. ہاں مگر شبیر کا سب سے الگ دیکھا مزاج کیسے, اس نے ایک سر مانگا تھا اس نے 72 دے دیے. سبحان اللہ. مجھے لگا میری بات پہنچ گئی ہے. چلو جس تک گئی ہے وہ تائید کرو حیدری. سبحان اللہ. ایک مومنہ کی گود خالی ہے, اس سمیت ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا جو جہاں بے اولاد ہے, مالک حسین اپنا ماتمی بیٹا تھا. اس نے ایک سر مانگا تھا, اس نے 72 دے دیے. ایک جملہ ہے, میں آدھا کہوں گا, جو بزرگ ہیں وہ اسے مکمل کریں گے. جوان شاید اس تک نہ پہنچے, پہنچ جاؤ تو توڑی کیا بات ہے, نہ پہنچو تو توڑا نگلہ. وہ بادشاہ جو ہے نا, اس کا ایک اعلان ہے, سارے بزرگوں کو آتا ہے, یہ بھی پورا کریں گے آپ دیکھیے. اس نے باجی کہا ہے ایک دنیا اجڑے نہیں ہلے, تسی نیوزی لینڈ تو آئے ہو, تو ساں کدی یہ گل نہیں سنی. ساڑھے والے پاسے تے رواج نہیں, ایسا پہلی رسول. ایک دنیا 70 آخرت. آئی دی دیاڑی دے جملہ لطف کرے گا جی, پر کرے گا انہوں جی دے اندر کو تھوڑی جی نا ولایت علی ولایت حسین موجود ہے. تو جڑے بندے نے ٹینشن ہوئی ہے نا, ٹینٹاں تو یہ نا پیسہ لاتا ہے. انہیاں سنگتاں بلا لئیاں نے, ایک کسے غریب دی مدد ہو جانی تھی. اللہ کرے وہ دے سیر تو لنگ جائے, مجھے اس کی داد کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بادشاہ نے جس نے یہ اعلان کیا ہے ایک دنیا, بھائی جان ایک دنیا 70 آخرت. شاید آج کی مجلس میں میرے پاس اس سے خوبصورت لفظ ہی نہیں ہے. جس نے آخرت میں 70 دینے کا وعدہ کیا ہے, حسین وہ کریم ہے جس نے دنیا میں اسے 72 دے دیے ہیں. اللہ, جس کے اندر حسینیت کے نمک کی لذت موجود ہے. لبیک یا حسین. میں بسم اللہ کروں گا. سارے حیدری, جس نے مرشد آخرت میں 70 کا وعدہ کیا ہے نا, حسین نے دنیا میں اسے جی کرا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل حیدری یا پانچ شعر پڑھ رہا جی منقبت کے. ٹھیک ہے. مصائب بھی میرے شیخ داؤد علی عام صاحب, بڑا خوبصورت مصائب کا ایک نام ہے جی, وہ آپ کو سنائیں گے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. احسان الحق بیمار ہیں, اس کی سے تو سلامتی کے لیے دعا ہے, مالک انہیں شفا اور زندگی عطا فرمائے. یہ مت سمجھنا پانچ ہے کہ بے گھر حسین بیٹھے, اور پانچ بھی تب پڑھوں گا سید اگر اگلا مصرع وصول ہو گیا. ردیف حسین بیٹھے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں, پھر زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں.
حیدری ایتھے میرے منہ کافیہ نکلے تھے کہ بندہ میں چھڑ کے تو ادھر بیٹھا میں کہہ رہا ادھر کی نہیں میری لاش ہو جاتی ہے بربادی لگ جاتی ہے میری مجال ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا میں اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کے تو آپ کے لیے مولا سے یہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہوں تو جڑے بندے نے سجیوں کھبیوں باو جی پھڑ کے گل کرنی انہوں نے ایتھے نہیں تھے اگے صحیح اوتھے نہیں تھے اوتھے صحیح لیکن جس بندے کا جگر لگا ہوتا ہے نا وہ تو ایک حرف کے ساتھ بھی بے نیازی برداشت نہیں کرتا یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی میری یہ محنت میری یہ کوشش میری یہ کافش میں نے یہ مقام حاصل کر لیا خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے جدات نہیں اٹھن میں دے ہی کہہ سکتا یا میں بانی نو کہہ کے جامع گن لنگر نہ دیں ورنہ جس تک بات گئی ہے بولو حیدری فرق ہے نا سرکار یا خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے حسین بیٹھے حسین بیٹھے پڑھنے 5 ہی شعر ہیں 2 پڑھ لیے 3 باقی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے بھائی مجھے نیڑے ہیں جی بالکل نیڑے ہیں مختلف ہیں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے وہ کون ہے وہ کس کی ذات ہے میرے بادشاہ محمد مصطفیٰ سرکار کی میں نہیں کہہ رہا اللہ قرآن میں کہہ رہا اے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا قرآن وہاں سے چلا میرے مالک کے دل پہ پھر قرآن اور دل سرکار کے سینے کے جڑے نہیں بولے توڑا دل باہر ہے بندے جواب سے ہزار بیٹھے رہے تھوڑی خیر ہوئے تسی وسو جڑے بولے ہو تسی جیو جڑے نہیں بولے تسی تھوڑا ہور جیو تاکہ تو نہیں بولن دا والا آ جائے وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہاتھ کھولنا بھئی اور بولنا حیدری باندھنا نا تجھے خیر ہو باندھنا نا بندے ہاتھوں والا بندہ مجھے بڑا پریشان کرتا ہے وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے حسین بیٹھے مولا مجھے شعر کھولنا نہ پڑے میں فٹافٹ گزر جاؤں کہا خدا نے ایک کوئی وقت تاریخ میں ایسا ہے تازہ تازہ محرم سن کے بیٹھے ہو تو اڈے اندر سارا ہو مجالس دانا ریکارڈ موجود ہے ذخیرہ موجود ہے کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے فضائل بھی چھوڑ دوں گا کہا خدا نے کب جڑے بزرگ پہنچ گئے لیکن کوئی پیچھے نہ رہ جائے جب یزید اپنے منسوب شدہ باپ کے اج دے پیٹے پہ گیا سی انہیں اس تو سوکھا کی ترجمہ کرا مردہ بے شمار یزیدی نیٹ ورک بڑی سائنٹیفک لعنت دور جدید ایڈوانس ہے نا تو پھر لعنت بھی جدید ہونی چاہیے وہ اپنے منسوب شدہ باپ کے بعد جب وہ لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے بیٹھا ہے نا جڑے چوپوں میں تو اڈی عزت دار چوپ دی قسمیں وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہی تھا ممبر صرف وہ ہوتا ہے جہاں سے علی پڑھا جاتا ہے بھائی جان بڑی خیر میں ادھن بڑا لبیا تو تسی نہیں میرے ہاتھ آئے حیدری 2 ربیع الاول میں ادھن ہی اعلان کیتا تو میں سیدزادی دی گواہی پوائی صبح 11 سے 12 انشاءاللہ ٹھیک ہے جی فیروز والا عمران شاہ جی وہ جب لکڑیوں کے ڈھیر کو میں نے کہا جی ممبر سمجھ کے بیٹھا ہے اس نے بیٹھتے ہی پہلا اعلان یہ کیا اس نے کہا کوئی توحید نہیں
کوئی نبوت و رسالت نہیں، کوئی امامت و ولایت نہیں، کوئی قبر برزخ محشر صراط سزا جزا جنت دوزخ کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے جی؟ یہ بنی ہاشم نے، مولا مجھے معاف کرے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ پہلا حملہ کس پہ ہوا؟ توحید، سرے سے توحید کا انکار۔ اور ایک بات میں یہاں ضرور کروں گا، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے نبی، ایک امام۔ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ بتانا، امام کا کام ہوتا ہے اللہ بچانا۔ اس تو بہت ابھی چپ کر جاؤ تو میں تھوڑی چپ دے ڈر تو گل نہیں بدلنی۔ بات یہی ہے، امام کا کام ہے توحید کا تحفظ، نبی کا کام ہے توحید کا ابلاغ، توحید کی تبلیغ، توحید بتانا، اللہ پہنچانا۔ امام کا کام ہے توحید کو بچانا، چاہے کسی بھی حد پہ جا کے بچانا پڑے۔ اب جس نے توحید پہنچانی تھی وہ تو خاتم النبیین کی حیثیت سے اس اعلان سے 50 سال پہلے پردہ فرما کے اپنے مالک حقیقی تک جا چکا ہے۔ اور نبی آئے گا کوئی نہیں، اور نبی آئے گا کوئی نہیں، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اس تو بہتا بھی چپ کر جاؤ تب بھی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اور ہم آل محمد کے علی ولی اللہ پڑھنے والے جتنے نوکر ہیں جی، جتنا عقیدہ ختم نبوت ہمارا مضبوط ہے، پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ جن کے بندے ہیں کھولو اور میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، میری بات غلط ہو تو گریبان سے پکڑنا ہے اور گاڑی تک چھوڑ کے آنا پہ خبردار آج تو بات گجرا والا نہ بڑی جانا بھی ہویا تو بارو بائی پاس سے ٹور جی شہر دے ویچ نہ بڑی تو ٹھیک ہوئے میری گل تے توقیر شاہی جیڑا نہ بولے تو میرے 3 گھنٹے دے سفر پھر ہی بڑھتا بھی میں وہ دی شفا سے دعا کرا مولا بیمار مجلس سے بولدا نہیں شفا دیو۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ ختم نبوت پوری دنیا سے زیادہ مضبوط ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے جھوٹے نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ ہوئے ہوئے یہ تو داد والی نہیں تائید والی بات تھی۔ کوئی بھی ان میں سے ولایت علی کا قائل نہیں تھا، کوئی بھی ان میں سے ماتمی نہیں تھا، کوئی بھی ان میں سے عزادار نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف ہوگی شدید کہ جس کے یہاں تک بات چلی گئی اور اس کا ہاتھ بھی اس بات کے عقیدے کی تائید کے لیے نہ اٹھ سکا، پھر میں اس کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا لے تو میں تیری چپ لوں میں سلام پہ کرنا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ آج بھی جھوٹے نبی ابھی تک پیدا ہو رہے ہیں۔ جاؤ جا کے یوٹیوب پہ گوگل پہ 2 انگلی ہمارو ہر شے سامنے آ جاتی ہے۔ آج بھی آپ کو بڑے بڑے مناظرے ملیں گے جھوٹے نبیوں کے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، کوئی ان میں سے شیعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری مائیں گود میں سوئے ہوئے بچے کی آنکھ کھلتے ہی اس کا ماتھا چوم کے پہلی بات یہ کہتی ہیں میرا بیٹا ساری زندگی میری بات یاد رکھنا، اگر محمد کے بعد علی نبی نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ بس اس سے آگے میرے پاس بات ہی نہیں آج کی مجلس میں کوئی۔ جس تک بات گئی ہے تائید کرو حیدری، میں قربان ہو جاؤں کون راضی ہے؟ اگر محمد کے بعد میرا بچہ علی نبی نہیں، ہم نے تو یہ اگر مگر والا چور دروازہ رکھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو وہ ہوتا، بھائی جب علی ہی نہ ہوتا تو وہ کیسے ہوتا؟ بھائی جان مسکرا دیں سر، میری زندگی بڑھ جاتی ہے، 15 دن اور جی لیں گے۔ حیدری بات بھولی تو نہیں؟ اس نے کہا کوئی توحید، پہلا حملہ ہی توحید، اس کے بعد کوئی نبوت اور رسالت، جو پیغام تھا اس کا بھی انکار، جو پہنچانے والا تھا اس کا بھی انکار۔ وہ خود آئے گا نہیں، پہنچانے والا اور آئے گا نہیں، وہ خاتم النبیین کی حیثیت سے جا چکا ہے۔ اب اس کا جواب میں نے 3-4 پڑھا۔ حسین بیٹھے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں، اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے۔ زور لاواں تے میرا شیر کھلر جائے گا جی، برباد ہو جائے گا۔ میں اگلی باری بھی پڑھن دا حوصلہ نہیں رہنا، ہولی پڑھا تے تسی بولو تے تہاڈا سلام پڑھن دا جی۔ کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نہیں، ہنس کر حسین بیٹھے ہیں۔
بھائی کیا بات ہے، ہون میں محسوس ہویا نا گجرا والا میں کھڑا ہوں. سمیٹ بھائی آخری شعر. آخری یہ پہیاں ہونا پھر ہمیں دل کردہ ہور پڑھوں پہ کرتی نہیں دو بات. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے نجف سے، کہا علی نہیں ہنس کر حسین بیٹھے حسین بیٹھے. میں نے جہاں جہاں یہ پڑھی ہے نا جی، میں نے اس شعر پہ ختم کر دیا تو آج بھی یہ دیتی ختم کر دیا کیونکہ یہ تو کہ شعر ہی میرے کو میں کدی نہیں آکھا میں نے 37 لکھ لی. میرے کو بس 2-4 چھڑے نہیں 15 شعر ہے میرے خیال 5 میں نے پڑھ لی، 4 پڑھ لی ایک اور. اچھا جی چلو ایک پڑھ دینا تو خاطر ایک پڑھ دینا. کہا خدا نے میرا نام مٹنے، کل نہیں جو 2 ربی الاول جو مطلب کل ٹور جو. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں. شعر میں بھائی عرفان آپ کی نظر کر رہا ہوں. کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں اور نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی. نبی تو ہاتھوں کو کربلا میں میرے مالک حسین کے سامنے نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی. اس سے آگے میرے پاس کریمی کوئی نہیں. اے جان تیرے برابر حسین بیٹھے ہیں. ہائے ہائے او اڑیا ودا تے چڑیا ودا میرے کول کوئی نہیں، میرے کول یہی ہے. یا الہ آخری شعر یہ. اچھا شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. لبیک یا علی یا علی. نبی تو ہاتھوں کو میں میری جان نبی تو ہاتھوں کو نبی تو ہاتھوں کو اے سمجھ میں چکر چکلا مجمع نہ نکل جائے. نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی. اے جان تیرے برابر. چلو 50 شعران دی داد ایک شعر چ ہو جائے لطف بھی ایک شعر چ آ جائے تو پھر میں تم سلام کرتا جی. اے جان تیرے برابر حسین بیٹھے ہیں. اے کیمرے والے بھائی 1 منٹ کیمرہ چوکس کری تے گل میری پوری دنیا جاوے بڑا ہی سواد آوے. عجیب لطف ہو عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا. عجیب لطف ہو کیا مزہ ہے سیدزادہ اگر یہ کام ہو جائے کی ماحول بنے اگر یہ کام ہو جائے کیا سواد آئے کی چس بنے اگر یہ کام ہو جائے. عجیب لطف ہو. کیا پڑھ رہے جی رے کے کافیے کے ساتھ حسین بیٹھے بے گھر حسین بیٹھے بچھا کر حسین بیٹھے اوپر حسین بیٹھے پیمبر حسین بیٹھے ہنس کر حسین بیٹھے ہیں. اور عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا کیا دھمال ڈال کلندر حسین بیٹھے. جو میرے مرشد لال کا نام کرے بولو علی لال کلندر. نعرہ لانا بسم اللہ بسم اللہ. نعرہ تکبیر. پچھلے بندے بالکل بے نیازی کی مینوں کہن چ کوئی حرج نہیں ہے. یقین کرو وہ گل سچی ہے. میں نعرہ مکمل کرنا ذاکر بھاویں چلا گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری.